یہ موضوع کا عنوان ہے روزہ اور شکر گزاری۔ ہم شکر گزاری کے دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور نمبر دو انسانوں کی شکر گزاری۔ تو آئیے سب سے پہلے آج اس ایپیسوڈ میں ہم بات کرتے ہیں روزہ اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری۔ ناظرین، حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں کہ انسان جب کچھ کھائے اور پیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ آپ جیسے اس حدیث سے جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ بہت خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بے انتہا غیب کے خزانوں سے، اپنی بے انتہا نعمتوں سے اس بندے کو اور نوازتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوا جائے۔ اس سے آپ پہچان سکتے ہیں ناظرین کہ شکر گزاری انسانوں کی ایک بہت بڑی صفت ہے، اور ہمارا رب تعالیٰ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی بے تحاشا نعمتوں پہ، اس کے ان گنت جو اس نے ہمیں خزانوں کے ہمارے لیے منہ کھولے ہوئے ہیں، جب ہم ان نعمتوں کو استعمال کریں، جب ان خزانوں کو استعمال کریں، جب اس کی بیش بہا دیوی نعمتوں، دولت، زندگی، الغرض ہر چیز، ہر لمحے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بے انتہا خوشی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بہت خوش ہوتے ہوئے اسے کبھی کسی چیز کی تنگی نہیں آنے دیتے۔ آئیے ایک دائرۂ نظر ڈالتے ہیں کہ ہم کن باتوں پر شکر گزار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا ہمیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی بغیر کسی نقطے کے، بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی بامانی اس کو معنی خیز بنانے کے گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے تحاشا نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا بے انتہا کرم ہم پہ کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں کبھی اس بات کا ادراک ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب ہر قسم کی آفت سے محفوظ رکھا ہوا ہو، کوئی ہم پہ اگر آسمانی آفت نہ آئی ہوئی ہو، کوئی ہم پہ زمینی آفت نہ آئی ہوئی ہو، اور کوئی دوسری اسی طرح کی آفت نہ آئی ہوئی ہو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ کس طرح کی آفتیں ہو سکتی ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب آسمانی آفت آتی ہے، اکثر و بیشتر جگہوں پہ بے انتہا بارش ہوتی ہے، اتنی بارش ہوتی ہے کہ گھر ڈوب جاتے ہیں، سارا سامان زندگی ڈوب جاتا ہے، لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، لوگ سر چھپانے کے لیے بہتر جگہ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، وہ اپنا بہت سارا مال و متاع کھو دیتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کھو دیتے ہیں، اپنے گھر والے کھو دیتے ہیں، اپنے مویشی کھو دیتے ہیں۔ تو اگر ہم خیریت سے ہیں، ہم پہ کسی طرح کی کوئی آسمانی آفت نہیں آئی، ہمارے آس پاس، ہمارے گھر پر، ہم پر کوئی بجلی نہیں گری، آسمانی بجلی نہیں گری، اور ہم خیریت سے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں بنتا؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو ہر طرح کی زمینی آسمانی آفت سے محفوظ رکھا ہوا ہے؟ آپ ان جگہوں پہ جا کر دیکھیں جو جگہیں زلزلوں کا شکار ہوئیں، لوگوں کے گھر برباد ہو گئے، زمین پہ ڈھیر بن گئے، ان کا سارا سامان تباہ ہو گیا۔ ناظرین، جب پل گرتے ہیں اور لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں سے وہ اپنا زندگی گزارنے کا سارا سامان لاتے ہیں، اور ان کی آمد و رفت ہوتی ہی روزمرہ کے کاموں کے لیے ہے، جب وہ پل ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ انسان کتنے بے بس و مجبور ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا رحم و کرم ہے، اور ہم ہر طرح کی مصیبت سے بچے ہوئے ہیں، تکلیف پریشانی سے بچے ہوئے ہیں، تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ایک انسان اپنی جان کھو دیتا ہے ایک ہوائی جہاز کے حادثے میں، یا ایک انسان اپنی زندگی کھو دیتا ہے زمین میں ٹریفک کے کسی حادثے میں، تو جس نے نہیں کھوئی ہے اس کو کم سے کم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
آپ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے ہر طرح کی آفات سے ہم کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یہ صرف اور صرف آپ کا کرم ہے کہ آپ کے کرم کی وجہ سے ہم تمام مصیبتوں سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں، صرف اور صرف آپ کے رحم کی وجہ سے، آپ کے کرم کی وجہ سے۔ کیا ہم میں سے کتنے لوگ روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو لاکھوں کروڑوں نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوراک دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لباس دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سر چھپانے کے لیے گھر دیا ہوا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو روزانہ کی بنیاد پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہو ان بیش بہا نعمتوں کا؟ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جن کو جھونپڑیاں بھی نصیب نہیں ہیں۔ دنیا میں اربوں لوگ ایسے موجود ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا بہت مشکل سے میسر ہوتا ہے، ان کی زندگی بھوک اور فاقہ کشی میں کٹتی ہے۔ تو کیا ہم جن کو 3 ٹائم کا کھانا ملتا ہے، ہمیں رمضان کے مہینے میں انواع و اقسام کے اللہ تعالیٰ ہمارے دستر خان کو کھانوں سے سجا دیتے ہیں، ہمیں ہر طرح کی آسانی میسر ہے، ہمیں گاڑیاں میسر ہیں، ہمارے فاصلے بغیر پیدل چلے ہوئے، بغیر سفر کی صعوبتیں اٹھائے ہوئے ہم ایئر کنڈیشنڈ گاڑیوں میں بڑے فخریہ انداز میں بہت آسانی کے ساتھ اپنے فاصلے طے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ ناظرین اگر ہم شمار کرنا شروع کریں تو شاید شمار نہ کر سکیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہیں رہنے کے لیے چھت میسر نہیں، کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں، پہننے کے لیے لباس میسر نہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں؟ لیکن ہم میں سے بیش تحاشا وہ لوگ ہیں جن کو تمام سہولتیں میسر ہیں، جن کے پاس انواع و اقسام کے کھانے ہیں، بہترین گھر ہیں، ایئر کنڈیشنڈ گھر ہیں، ایئر کنڈیشنڈ گاڑیاں ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا وہ زیب تن کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ ناظرین آپ یہ آزما کے دیکھیں، اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی نوکری کر رہا ہے، اگر آپ سے کسی کو فیض پہنچ رہا ہے، اگر وہ شخص آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، اگر وہ آپ کی شکر گزاری نہیں کرتا، تو کیا آپ کا دل تنگ نہیں ہوتا؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ یار یہ اس نے میرا کبھی شکریہ ادا نہیں کیا، تو میں کیوں اس کو دوں، میں اس کو کیوں نوازوں، میں کیوں اس کی مدد کروں؟ تو کیا ہم ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہمارا اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں بے تحاشا نعمتوں سے نوازا ہے، کیا اگر وہ ہماری مدد کرنا بند کر دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ناظرین کیا ہم نے کبھی سوچا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کی صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چکھنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بے تحاشا صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے۔ کبھی آپ کسی ہاسپٹل میں جا کے آئی سی یو جو اس کی یونٹس ہوتے ہیں، انٹینسو کیئر یونٹس، اس میں جا کے مریضوں کا حال دیکھیں جن کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے، جو مشینوں کے ذریعے سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مریض ملیں گے کہ جو اپنا بلغم نہیں تھوک سکتے، بہت سارے ایسے مریض ملیں گے جو رفع حاجت بیڈ پر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے مریض ملیں گے جو اپنے جسم کا ایک عضو اپنی مرضی سے، اپنی طاقت سے ہلا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، ہم انواع و اقسام کے کھانے نہ صرف چکھ سکتے ہیں، ان کا لطف اٹھا سکتے ہیں، ہم اپنی بصارت سے دنیا جہان کی رنگینیاں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی جو قدرت ہے، جو چرند پرند ہیں، جو سبزہ ہے، انواع اقسام کے درخت ہیں، انواع اقسام کے پھل ہیں، انواع اقسام کی سبزیاں ہیں، انواع اقسام کے انسان ہیں، الغرض ہم ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو محسوس کر سکتے ہیں، تو کیوں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمام صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے، ہم ہر چیز سن سکتے ہیں۔ آپ ناظرین اگر صرف 2 دن کے لیے آپ کے کان بند ہو جائیں، کسی بھی وجہ سے، ویکس کی وجہ سے بند ہو جائیں، آپ کو زندگی اپنی عذاب نظر آئے گی، آپ کو یہ فیل ہوگا کہ میں بس کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے زندگی لے لے کیونکہ میں سن نہیں سکتا۔
آپ کو اتنی شدید اپنے آپ سے الجھن ہوگی، اپنے ماحول سے الجھن ہوگی کہ آپ اپنے آپ سے بور ہو جائیں گے۔ اگر آپ جو ان باکس ہمیں کھانے کھاتے ہیں، اگر آپ کو اس کا لطف نہ آئے، آپ کو اس کا ذائقہ نہ آئے، تو آپ سوچیں آپ کی زندگی کتنی بے معنی ہو جائے گی۔ الغرض ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت ہمارے لیے ایک بیش بہا خزانہ ہے۔ اگر ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچیں، جس کو ہم نے اپنا شعار بنایا ہوا ہے۔ آپ یقین کریں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پہ صبح و شام شکر ادا کرتے ہیں، تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ہم سے بے انتہا خوش ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں بیش بہا نعمتیں مسلسل کنٹینیوٹی کے ساتھ مہیا کرتے رہیں گے اور ہم ان کو انجوائے کرتے رہیں گے۔ تو آئیے ناظرین، ہم ایک لمحے کے لیے دن کے کسی بھی وقت میں 2 یا 3 منٹ کے لیے بالکل خاموش بیٹھ جائیں اور اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ کیا آج میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا؟ آپ چاہیں تو ایک فہرست بنا لیں، ایک فہرست بنا کے اس پہ لکھنا شروع کر دیں کہ آپ کو کون کون سی تمام نعمتیں میسر ہیں جو ایک انٹینسو کیئر یونٹ میں پڑے ہوئے مریض کو حاصل نہیں ہیں۔ آپ یہ جان کے حیران ہو جائیں گے کہ آپ شاید 1 گھنٹے میں بھی ان تمام نعمتوں کا شمار نہ کر سکیں۔ تو کیوں نہ ہم ایک پکی عادت بنا لیں، اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم اس وقت تک نہیں سوئیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی بے تحاشا نعمتوں پر اس کا شکر نہ ادا کر لیں۔ تو اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں کل حاضر ہوں گا دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ کہ روزہ اور انسانوں کا شکر۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ یوٹیوب پہ جا کے اگر آپ کو یہ پسند آئے ویڈیو ضرور لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔